बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جو ایک ایلیٹ کلچر بنا ہوا ہے، ایک پروٹوکول کلچر بنا ہوا ہے، وڈیرا کلچر بنا ہوا ہے، فیوڈل کلچر بنا ہوا ہے، یہ صدیوں سے انگریزوں کے دور کا اور بادشاہوں کے دور کا بنا ہوا ہے۔ پاکستان میں کیوں کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے ڈلیور نہیں کر پاتی؟ وہ پاکستان کے مسائل حل کرنے کی کیپیبلٹی نہیں رکھتی۔ کیوں نہیں رکھتی؟ کیونکہ جو ایلیٹ کلاس آتی ہے حکومت میں، ان کے اپنے انٹرسٹ، ان کے اپنے مفادات جڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، اب شہباز شریف کی گورنمنٹ آ گئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں خزانہ خالی ہے، پہلے 2-3 سال مشکل ہے۔ اصل میں یہ ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اب کل خبریں آپ نے سنی ہوگی کہ یہ اشیاء خوردنوش جو ہے، آٹا، گھی، چینی، جو ایک غریب آدمی کی دسترس میں جو اس کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اس پر 18% جی ایس ٹی لگا رہے ہیں۔ تو یہ جب جی ایس ٹی لگائیں گے اور مزید ٹیکسز کی برمار کریں گے تو یہ تو جینا مشکل ہو جائے گا، پہلے جینا مشکل ہو چکا ہے۔ تو پاکستان میں رہنا ہی جو ہے نا، وہ اس کا تاوان ہم ادا کرتے رہیں گے۔ جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، اس کا تاوان ادا کرتا رہے گا کہ ہاں، آپ ہمارے ملک میں رہ رہے ہو تو یہ تاوان ادا کرو۔ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ تاوان ہے، یہ بھتہ ہے۔ اور ان کو چاہیے، گڈ گورننس ہوتی کیا ہے؟ گڈ گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس ایڈیشن نہ کریں، آپ ٹیکس کلیکشن کریں اور آپ مینجمنٹ کریں۔ وہ یہ صرف اور صرف ساری جماعتیں مل کر ہم پاکستانی عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور ہمیں ٹیکس لگانے پڑیں گے، حالانکہ یہ دھوکہ ہے ایک۔ آئی ایم ایف کا مقصد ہے کہ پیسہ جمع کرنا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا ہے، ریونیو بڑھانا ہے۔ اب ریونیو آپ ٹیکس ایڈیشن سے بھی کر سکتے ہیں اور ٹیکس کلیکشن سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور مینجمنٹ، ٹیکس مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ جو ہماری امیر لوگ ہیں پاکستان کے، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو فیوڈلز ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو ججز ہیں، آپ ان پر بھاری ٹیکس عائد کریں۔ جہاں پہ وہ جن کی کوئی 10 پلاٹ ہے، وہاں پہ ان کے کوئی 5 پلاٹ ہو جائیں گے اور آدھوں پر ٹیکس لگا دیں تو وہ کوئی سڑک پر نہیں آ جائیں گے، وہ کوئی بھوکے نہیں مریں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے بچے کوئی تعلیمی اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے گھر نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب آپ تھوڑے سے ان پر امیروں پہ زیادہ ٹیکس لگائیں گے، آپ نے گاڑیوں پہ لگایا ہوا ہے، مہنگیاں کی ہیں، تو گاڑیاں غریب آدمی کو لیتا ہے؟ بتائیں، گاڑیاں تو غریب آدمی لیتا نہیں ہے۔ آپ نے ٹیکس لگانا ہے تو آپ امیروں کی پروڈکٹ پہ لگائیں اور ہم ایک سکیم نکال لیں، مینجمنٹ نکال لیں۔ یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہ خود سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے۔ عمران خان صاحب آئے تھے، وہ سونے کا چمچ لے کر بچپن میں پیدا ہوئے، وہ ایک مہنگے اسکولوں میں پڑھتے رہے، ایچیسن میں پڑھتے رہے، پھر باہر انگلینڈ کی یونیورسٹیز میں پڑھتے رہے، آکسفورڈ میں۔ پھر نواز شریف صاحب ہے، ان کو دیکھ لیں، وہ بچپن میں کاریں اور کیا وہ کاروں پہ اسکول اور کالج جاتے تھے اور ایک شہانہ زندگی گزارتے تھے۔ شہباز شریف، نواز شریف دیکھ لیں، ایک انڈسٹریلسٹ، ایک سرمایہ دار کی بیٹے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، اس سے پہلے دیکھ لیں بے نظیر بھٹو، آصف زرداری، بلاول زرداری۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جگیردار ہیں، بہت بڑے فیوڈلز ہیں، جنہوں نے سسٹم کو جکڑے ہوا ہے، جو خون چوس رہے ہیں ہماری عوام کا۔ تو یہ دیکھیں کہ ایک جب تک یہ سسٹم، ایک آپ عام آدمی کو ایک سسٹم بنا کر اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں دیتے، تب تک آپ یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ساری سیاسی جماعتیں ہیں، چھوٹی بڑی، ان پر پابندی لگانی ہوگی، کیونکہ یہ ساری اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہیں۔ جب تک ایک عام آدمی اوپر نہیں اٹھے گا اور وہ ایک پیور عوامی جماعت نہیں بنے گی، وہ تب تک کوئی پاکستان کے مسائل ایڈریس نہیں ہو سکتے۔ صرف اور صرف عام آدمی کی جماعت اور عام آدمی ہی کی گورنمنٹ ہی یہ تمام مسائل ایڈریس کر سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک کھٹ پتلی ہے، یہ امریکہ کی بیرونی طاقتوں کی، عمران خان صاحب بھی، شہباز شریف صاحب بھی، نواز شریف بھی، آصف زرداری، بلاول زرداری، مریم صفدر، حمزہ شہباز، یہ جو بھی لیڈرشپ بنی ہوئی ہے نام نہاد اور جعلی، یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یہ کبھی بھی آپ کو پاکستان کی جو ہے وہ ریونیو مینجمنٹ کر کے پاکستانی عوام کو سکھ کا سانس نہیں دے سکتی۔ یہ صرف اور صرف ایک پھرتی ہیں اور صرف دھوکہ دے رہی ہیں۔ آپ دیکھ لیں گے 5 سالوں میں جب
2 سالوں میں کیا یہ 1 سال میں ملک کا وہ حشر نشر یہ نون لیگ نے کر دینا ہے، پیپلز پارٹی نے کر دینا ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کے پاس تو خالی دماغ، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ صرف ایک ہماری بدقسمتی ہے۔ جب تک یہ آپ نہیں اٹھ کھڑے ہوں گے، عام آدمی انقلاب نہیں لائے گا، یہ بیرونی طاقتوں کا اعلی کاروں کو، یہ مہروں کو آپ باہر نہیں اٹھا پھینکیں گے، تب تک ہم اپنے مسائل نہیں حل کر پائیں گے۔ دیکھیں گے اکنامک ماڈل جے ایس پی کے پاس ہے، جمہوری سرکار پارٹی کے پاس ایک اکنامک ماڈل ہے، ایک بزنس ماڈل ہے ہمارے پاس، ایک سیاسی ماڈل ہے، ایک سماجی ماڈل ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہمارے پاس 4 ماڈل ہیں، ایک جامعہ منصوبہ بندی ہے۔ تو یہ آپ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ یہ جو کرپشن جو ہے، یہ کرپٹ پولیٹیکل لیڈرز اور جعلی پولیٹیکل جماعتوں کے جعلی لیڈر ہیں، ان کو پھانسی لگانی ہوگی اور عام آدمی کو حکمران بنانا ہوگا۔ عام آدمی جب حکمران بنے گا، پاکستان سے پروٹوکول کلچر، ایلیٹ کلچر، وڈیرا کلچر، فیوڈل کلچر، یہ سب چیزیں ختم کرنی ہوگی۔ ہم ان پر پابندی لگائیں گے، ہم ایلیٹ اور فیوڈلز پر الیکشن لڑنے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ یہ جو ایلیٹ کے سکولز اور کالجز بنے ہوئے مہنگے ترین، ان پر پابندی لگائیں گے، ان کو خاتمہ کریں گے۔ کیسے خاتمہ کریں گے؟ کہ ہم جو سرکاری اسکولوں کا درجہ اور سہولیات اتنی زیادہ بڑھا دیں گے کہ جو ہے وہ ساری عوام جو ہے وہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ دلوائے گی۔ تو یہ جب تک ہمارا عام آدمی کو امپاور کرنا ہے، آپ جاگ جائیں۔ یہ صرف کھوکھلے نعرے لگاتے ہیں، کوئی امریکہ کے خلاف نعرہ لگا کے آپ کو استعمال کرتا ہے، کوئی آپ کو روٹی پانی کا، مہنگائی کا نعرہ لگا کے استعمال کرتا ہے، کوئی آپ کو روٹی کپڑا مکان کا، غریبوں کا نعرہ لگا۔ یہ انہوں نے 40-50 سال سے آپ کو کیا دی ہے؟ کیونکہ یہ خود غریب آدمی نہیں ہے، خود عام آدمی نہیں ہے، خود انہوں نے عام لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزاری ہوتی، سٹرگل نہیں کی ہوتی ہے، نوکری نہیں کی ہوتی، پیسہ نہیں کمایا ہوتا، گھر کو نہیں چلاتے نوکری کر کے، سپورٹ نہیں اپنے فیملی کو کر پاتے، یہ کفالت نہیں کر پاتے، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے خود نہیں کچھ کھڑا کیا ہوتا ہے، خود نہیں کچھ انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنے بلبوتے پہ، سیلف میڈ یہ خود نہیں ہوتے، تو یہ پاکستان کو کیا کھڑا کریں گے؟ یہ بتائیں مجھے، آپ پاکستانی قوم سے میرا یہی سوال ہے۔ آپ خود اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ یہ کچھ لوگ کر سکتے ہیں جو اربوں روپے لوٹ کر، خربوں روپے پاکستانی قوم کے لوٹ کر اور الیکشن کمپین میں لگاتے ہیں تاکہ پھر آ کے لوٹ مار کر سکے؟ کیا یہ کلچر کہ ہمیں ہم کوئی سکھ کا سانس لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ ان کا خاتمہ ضروری ہو چکا ہے، اور عام آدمی کے حکمران کا نعرہ بلند کرنا، ان کے لیے باہر نکلنا، سڑکوں پہ نکلنا، رائے عامہ پیدا کرنا، اور یہ ناگزیر بن چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جمہوری سرکار پارٹی کی عوام نے موقع دیا تو یہ عام آدمی کو حکمران بنائے گی، عام آدمی کے مسائل ایڈریس کرے گی۔ ایلیٹ کلچر اور خاص جو آدمی ہے، ان کے مفادات کا تحفظ بالکل نہیں کرے گی۔ میرا ساتھ دے، یہ یوٹیوب چینل کی ویڈیو شیئر کریں، اور آپ کھڑے ہو جائیں، جے ایس پی کا ساتھ دیں، مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔